نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھو بچوں، عربی جو عبارت ہوتی ہے نا، عربی عبارت جب آپ کے سامنے آئے گی تو اس میں کچھ تراکیب بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ تراکیب کا کیا مطلب ہے؟ لفظوں کو جوڑا جو جاتا ہے، لفظوں کو جوڑا جو جاتا ہے، اور وہ جو بن رہے ہوتے ہیں وہ کیا بن رہے ہوتے ہیں۔ ترکیب کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ ترکیب کا مطلب ہے چیزوں کو کیا کرنا، مرکب جوڑنا، ٹھیک ہے نا۔ جوڑنے کی ترکیب کا معنی ہی جوڑنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ جوڑتے ہو تو کچھ چیزیں اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، کچھ کم استعمال ہوتے ہیں۔ جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں نا تراکیب، وہ تین قسم کی تراکیب بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں عربی کے اندر۔ ایک مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، ایک موصوف صفت ہوتا ہے، اور ایک معطوف الیہ معطوف ہوتا ہے۔ معطوف الیہ معطوف کا مطلب ہے جب واو کے ذریعے سے آپ چیزیں لے کر آتے ہو نا، اینڈ انگریزی میں جس طرح آپ لے کر آتے ہو۔ مضاف مضاف الیہ آپ کو بتایا تھا کہ جس کی اضافت کی جاتی ہے اس کو مضاف، جس کی طرف کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور موصوف صفت کیا ہوتا ہے؟ جس کی آپ کوئی صفت بیان کر رہے ہو۔ صفت لازمی نہیں ہے کہ اچھی ہو، بری صفت بھی ہوتی ہے۔ شیطان الرجیم، تو شیطان اور پھر کیا ہے؟ الرجیم، اس کی کیا بری صفت آئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ اب یہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک جو موصوف مضاف مضاف الیہ کے اندر بہت زیادہ کیا ہوتا ہے کہ مضاف مضاف الیہ کا میں آپ کو ایک خلاصہ سر سے بتا دیتا ہوں کہ آسانی کے لیے، آپ کے یاد رکھنے کے لیے، کہ آپ کو معرفہ کی 7 قسمیں آنی چاہیے۔ اگر آپ کو معرفہ کی 7 قسمیں آتی ہیں نا تو مضاف مضاف الیہ کو پہچاننا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ معرفہ کی 7 قسمیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ الف لام ہوتا ہے، ضمیر ہوتی ہے، اس میں موصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اسم کی طرف مضاف جو کیا جاتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، جس پہ جو ہے نا حرف ندا داخل ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری کیا آ جاتے ہیں؟ یہ معرفہ کی وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں سے آپ مضاف مضاف الیہ میں جو حرف ندا والا یا کے ذریعے سے یا حروف ندا کے ذریعے سے جو آپ معرفہ بناتے ہو، وہ جو ہے وہ اس کا کام نہیں آئے گی۔ باقی آپ کے اسم میں کیا آ رہی ہوں گی؟ وہ قسمیں جو ہے نا وہ کام آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ 6 قسمیں جو ہوتی ہیں اس میں سے جو ہے نا، جو کسی اسم کی طرف مضاف، تو یہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ یہ چیزیں کیا بن جائیں گی؟ یہ معرفہ بن جائیں گی۔ تو دیکھو بچوں، آسان سی بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے سمجھنا ہے، کیا سمجھنا ہے؟ کہ پہلا اسم نکرہ ہو، اس کے بعد الف لام والا ایک اسم آ جائے نا، یعنی پہلے ایک نکرہ، پہلے اسم نکرہ ہو، پھر الف لام والا اسم آ جائے، تو یہ مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے۔ اصل میں غلام بھی معرفہ بن جاتا ہے، لیکن بچوں یہ غلام خود معرفہ نہیں تھا، یہ اضافت کے بعد معرفہ بنے۔ اچھا بچوں دیکھو، ایک چیز ہوتی ہے جو خود کیا ہوتی ہے؟ اپنی ذات کے اندر معرفہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ معرفہ بن جایا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ادھر آپ کو مثال بھی دی تھی کہ اگر خود نیک نہیں ہو تو نیک لوگوں کا کیا کر لو؟ ساتھ اختیار کر لو، تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کے اندر بھی نیکی کے اثرات آ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کو اسباب وہ آ جائیں گے، بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو غلام بھی کیا تھا؟ نکرہ تھا، لیکن کیا بن گیا؟ یہ الرجل الف لام کے ساتھ جب ملا تو اس میں بھی کیا آ گئی؟ وہ معرفہ ہو گیا، لیکن یہ کیا بنیں گے؟ یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ تو پہلا اسم نکرہ تھا، دوسرا اسم الف لام والا آ گیا، تو یہ مضاف مضاف الیہ۔ غلام الرجل، کتاب الطہارت، کتاب اللہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ اس میں سے یہ سارے کے سارے ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو کتاب الطہارت، کتاب اللہ، دو اسم نکرہ ہوں، ان کے بعد الف لام آ جائے۔ دیکھو دو اسم نکرہ آ گئے، باب اور صلاۃ، باب صلاۃ، اور اس کے بعد الف لام آئے، الجمعہ۔ تو دیکھو یہ نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ تھا، صلاۃ، صلاۃ نماز، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی الجمعہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دادا جی ہیں، دادا جی، یہ ابا جی ہیں، اور یہ بیٹا جی ہیں، باب، باب، ٹھیک ہے نا۔ باب کیا ہے؟ بیٹا ہے، یہ ابا ہے، اور یہ دادا ہے۔ تو بچوں یہ کیا ہوگا؟ یہ خالی مضاف ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ باب کیا ہوگا؟ خالی مضاف ہوگا۔ یہ مضاف الیہ مضاف ہوگا، صلاتی مضاف الیہ مضاف کا کیا مطلب ہے؟ یہ باپ، باپ ہے نا، تو یہ باپ جی جو ہے نا، باپ اس کا باپ ہے اور اس کا پتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ اس میں دونوں صلاحیتیں آ گئیں، تو یہ کیا بنے گا؟ باب و صلاۃ الجمعہ، یہ مضاف ہے، صلاتی مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ کس کے لیے؟ اس کے لیے مضاف الیہ، اور اپنے آگے الجمعہ کے لیے کیا بن رہا ہے؟ الجمعہ کے لیے مضاف بن رہا ہے۔ تو یہ دونوں کیا ہوں گے؟ یہ ترکیب میں کیا بنیں گے؟ باب صلاۃ الجمعہ۔ آپ نے اس کو صلاتی کیوں پڑھا ہے؟ صلاتی کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا تھا، کس کے لیے؟ باب کے لیے۔ اور سمجھنا بچوں، سمجھنا، غور کرنا ذرا چیزوں کے اوپر۔ باب صلاۃ الجمعہ،
ٹھیک ہے نا. یہ سلاتی کیوں پڑھا ہے آپ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ سلاتی کیوں پڑھا ہے تم نے؟ آپ کہیں گے استاد جی یہ مضاف الیہ واقعہ ہو رہے ہیں, یہ تو مضاف ہے. نہیں استاد جی مضاف ہے, الجمعہ کے لیے مضاف ہے, لیکن اپنے قبل کے لیے تو کیا بن رہا ہے, مضاف الیہ بن رہا ہے. تو مضاف الیہ ہے تو بابو صلاۃ الجمعاتی. ٹھیک ہے, تو یہ آ گیا جی جمعے کی نماز کا باب. ترجمہ کرتے وقت یہاں سے ہم چلیں گے, جمعے کی نماز کا باب. کبھی کی کا کرو گے, کبھی کی کا کرو گے. اچھا, غلام الرجل آدمی کا غلام, کتاب اتارتے طہارت کی کتاب, کتاب اللہ اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے, تو اس طرح کبھی کا کی چلتا جائے گا. 3 اسم نکرا, اس کے بعد الف لام والا اسم آ جائے, 3 اسم نکرا ہوں. اب یہ سمجھنا. اچھا, معرفت, دیکھنا بچوں میری الفاظ پہ غور کرنا. معرفت مقداری راسی المالی, میں اسے توڑ توڑ کے پڑھ رہا ہوں. معرفت مقداری راسی المالی. دیکھو 3 اسم نکرے ہیں, معرفہ نکرہ, مقدار نکرہ, راس نکرہ. اس کے بعد کیا آ گیا, الف لام آ گیا. یہ کیا بن گئے ہیں, یہ سارے کے سارے مضاف الیہ مضاف, یہ مضاف تھا. مقدار کیا آ گیا, اب یہ پردادا صاحب آ گئے, دادے کی بجائے پردادا آ گیا. تو معرفہ پتر جی, مقدار یہ کیا, یہ مضاف تھا, یہ مضاف الیہ مضاف ہے. یہ پھر کیا ہے, یہ بھی مضاف الیہ مضاف ہے. مضاف الیہ مضاف کیا ہے, مقدار کے لیے مضاف الیہ ہے, اور المال کے لیے کیا ہے, مضاف ہے. سمجھ آئیے, مضاف الیہ مضاف آ گیا. تو اسی لیے جو ہے نا تو المالی آ گیا. تو آپ سے کوئی پوچھے کہ مقداری پہ آپ نے کسرہ کیوں پڑھا, آپ کہیں گے استاد جی مضاف الیہ ہے. وہ کس کے لیے مضاف الیہ ہے, معرفہ کے لیے. اچھا, راسی, استاد جی مضاف الیہ ہے, کس کے لیے, مقداری کے لیے. اور المالی مضاف الیہ راسی کے لیے. اس لیے پڑھو گے معرفت و مقداری راس المال, راس المال کی, راس المال یعنی جتنا مال ہے اس کی مقدار کی پہچان کرنا. ٹھیک ہے نا, معرفت تو راس المال, ٹوٹل مال کتنا ہے آپ کے پاس نا. زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنے کے اندر جو اگر آپ کرو گے تو راس المال, ٹوٹل جو مال ہے اس میں کیا وہ کرو گے, یا آپ کو کر رہے ہو تو. اچھا جی, 4 اسم نکرہ ہوں, ان کے بعد الف لام والا اسم آ جائے. یہ ایک اور, یہ اور خطرناک آ گیا. بابو متابعتی, متابعت یہ باب مفعول ہے, بابو متابعتی. ٹھیک ہے نا, بابو متابعتی اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے نا بابو مطابعت, یہ باب قائم کیا ہے. کس کا قائم کا کیا ہے, دیکھو نا 1 2 3 4 دیکھو, نکرہ 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 نکرہ, اور جو ہے نا لفظ جلالہ جو ہے لفظ اللہ. ٹھیک ہے نا, یہ کیا آ گیا, معرفہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی نکرہ, 4 نکرے ہیں, 1 نکرہ, 2 نکرہ, 3 نکرہ, 4 نکرہ, اس کے بعد الف لام والا اسم ہو گیا. تو یہ کیا بن گئے, مضاف الیہ بن گئے. ٹھیک ہے, تو یہ بچوں کیا ہوگا, اس کا ترجمہ کیسے کریں گے, بابو متابعتی اصحابی رسول اللہ. ٹھیک ہے نا, بابو مطابق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو یہ آ گیا. کیا اس کا مطلب کیا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, رسول اللہ 4 نکرہ نہیں ہے بچوں, باب مطابعت اصحاب رسول یہ نکرہ ہیں. اس کے بعد کیا آ گیا, لفظ اللہ, لفظ اللہ, الف لام والا اسم آ گیا, معرفہ آ گیا. یہ بھی نکرہ ہے, یہ بھی نکرہ ہے, یہ بھی نکرہ ہے, یہ بھی. رسول خالی کیا ہے, نکرہ ہے. الرسول ہوتا تو معرفہ ہوتا نا, رسول. ٹھیک ہے, تو یہ پھر اس میں سے تو یہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ ترجمہ کیسے کرو گے, ترجمہ یوں کرو گے, یوں بھی کہہ سکتے ہو رسول اللہ کے اصحاب, یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے رسول کے اصحاب کی پیروی کا باب, اللہ کے رسول کے اصحاب کی پیروی کا باب, یعنی صحابہ کی پیروی کرنی چاہیے. یہ باب اس لیے قائم کیا گیا, حدیثوں کے اس میں سے آ جائے گا. باب و مطابعت, اللہ کے رسول کے جو اصحاب ہیں ان کی بھی ہم کیا کرتے ہیں, پیروی تو کرتے ہیں صحابہ کی. ہم صحابہ ہمارے لیے کیا ہے, نمونہ ہے. تو اس لیے ہم جو ہے نا کیا کرتے ہیں, اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں. کیا کیا گیا, کہتے ہیں رسول اللہ کے اصحاب کی پیروی کا باب. نہیں سمجھ آئی بات کی, وہ کچھ سمجھ آ رہی ہے بچوں, یہ ترکیبیں ذرا تھوڑی سی پیچیدہ ہوتی ہیں لیکن آپ لوگ اس کو کر لو گے پھر. اچھا جی, اب آگے اس نے چلو کہ بچوں اب آ گیا ایک اسم نکرہ, اس کے بعد ضمیر آ جائے, رب کا. دیکھو تو کاف ضمیر کیا بنے گی, مضاف الیہ بنے گی, لیکن یہ مبنی ہے, یہ مبنی ہے, تو اس کا اعراب کیا ہوگا, محلن ہوگا, محلن مجرور ہے. اچھا,
کاف ضمیر کیا ہے؟ محلن مجرور، ربک دو اسم نکرا اس کے بعد ضمیر آ جائے، کلیمت ربک، کلیمت ربک، دیکھو کلیمہ اور رب دو نکرے ہیں، اس کے بعد کاف ضمیر آ گئی ہے، کلیمت ربک تیرے پروردگار کے رب، تیرے پروردگار کا کلیمہ، تیرے پروردگار کا کلیمہ، ٹھیک ہے، کلیمت ربک، تین اسم نکروں کے بعد ضمیر آ جائیں، تین کے بعد بعض آیات ربک تیرے پروردگار کی، ٹھیک ہے نا، اچھا جی، بعض آیات ربک بعض نشانیاں، یعنی ٹھیک ہے، نشانیوں کا بعض جو ہے نا، ہم اس کو اردو میں ترجمہ کرتے وقت ہم تھوڑا بہت تبدیل کر لیتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا، تیرے پروردگار کی نشانیوں کا بعض، یعنی تو ہم کہتے ہیں بعض نشانیاں جو ہیں، تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں، ٹھیک ہے نا، چار اسم نکرہ اس کے بعد کیا آ جائے، اس کے بعد ضمیر آ جائے، جمیع و مدت انقطاع رویتی، ٹھیک ہے نا، جمیع و مدت انقطاع رویتی کا کیا مطلب ہے؟ رویتی یہ یا ضمیر متکلم کی آ گئی نا، ضمیر آ گئی یا متکلم، دیکھو ایک نکرہ، دو نکرہ، تین نکرہ، رویت نکرہ، اور رویت کے بعد یا ضمیر آ گئی، تو کیا مطلب ہے؟ جمیع و مدت انقطاع رویتی، میرے رویتی، میرے نہ اچھا جی، میرے اچھا جی، انقطاع کا مطلب ہے نہ دیکھ، انقطاع کا مطلب ہے نہ ہونا نا، تو ترجمہ کرتے وقت ہو جاتا تھوڑا بہت، میرا دیکھنے کا منقطع ہونے کی مدت کا تمام، تو اس کو ہم اردو میں یوں کہہ لیتے ہیں کہ میرے نہ دیکھنے کی تمام مدت، میرے نہ دیکھنے کی تمام مدت کتنی ہے، یعنی میں نے فلاں آدمی کو کتنے عرصے سے نہیں دیکھا، تو یہ، لیکن یہ کیا آتا ہے اس طرح، جمیع مدت انقطاع رویت، یہ بھی کیا بنے گا؟ جمیع مضاف، یہ مضاف الیہ سے چلے گا، ایک اسم نکرہ اس کے بعد اس میں اشارہ آ جائے، اللہم رب ہذہ، ہذہ دیکھو یہ رب ہذہ دعوتی پڑھتے ہو نا، تو یہ ہذہ موصوف بنے گا، یہ صفت بنیں گے، اور یہ مضاف الیہ بنے گا کس کے لیے؟ رب کے لیے، اللہم رب ہذہ دعوتی، اس لیے تم پڑھ کیا پڑھتے ہو؟ رب ہذہ دعوتا نہیں پڑھتے ہو، دعوتو نہیں پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ ہذہ الدعوتی پڑھتے ہو، کیوں؟ کیونکہ بچوں ہذہ اصل میں کیا بن رہا تھا؟ ہذہ بچوں مضاف الیہ بن رہا تھا، نکرہ کے بعد اس میں اشارہ آ گیا، اور ہذہ کیوں پڑھا ہے؟ یہ تو بنا ہے، اچھا یہ نہ کہو استاد جی مضاف الیہ اس لیے ہا کے نیچے زیر آ گئی، اور نہیں بچوں، ہذا اور ہذہ جو ہے نا یہ کیا ہیں؟ یہ تو کیا تھے؟ اپنے بنا کے اعتبار سے بتایا تھا نا، بنا پہ بڑا زور دیا تھا میں نے، بنا کے اوپر، یاد ہے؟ یہ نہ ہو آپ کا استاد جی یہ مورب ہے، ہاضا جو ہے نا یہ ہاضا اس لیے حاضی پڑھا ہے نا، کیوں مضاف الیہ اس لیے حاضی پڑھ لیا، وہ بھائی حاضی ہی جو ہے نا، حاضی اور اس کے لیے مونس کے لیے آتا ہے، الدعوت مونس ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم نے وہ کیا، اللہم رب هذه الدعوت التامہ جو آتا ہے، ٹھیک ہے نا، رب هذا البیت الذی، رب هذا البیت الذی پڑھتے ہو نا، رب هذا بیت الذی، تو بیتی کیوں پڑھتے ہو؟ کہ اس میں اشارہ موصوف بنے گا، یہ اس کی صفت بنے گا، موصوف میں اعراب کہتا ہے، اور لیکن یہ آپس میں کیا بنے گا؟ رب ھذا البیت، یہ مضاف الیہ بنیں گے، دو اسم نکرہ اس کو اس میں اشارہ آ جائے، تزیین و دباجت ھذا، تین اسم نکرہ، چلو اس میں نکرہ کے بعد اس میں موصول آ جائے، مضاف الیہ بنیں گے، ٹھیک ہے نا، سبحان الذی، سبحانہ مضاف ہوگا، الذی کیا ہوگا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی، تو سبحان الذی سبحانہ مضاف ہوگا، الذی کیا ہوگا؟ خیر ہے کوئی بات نہیں، رب ھذا البیت، یہ دیکھو رب مضاف ہے، ھذا اس میں اشارہ موصوف، البیت اس کی کیا بنے گی؟ یہ اصل میں صفت بنے گی، الذی بھی آگے آئے گی ساری کی ساری، یہ کیا بننا ہے؟ ھذا البیت الذی جو ہے نا یہ سارا کا سارا کیا بننا ہے؟ یہ مضاف الیہ بننا ہے، کس کے لیے؟ رب کے لیے، اس لیے ھذا پہ تو اس لیے آج کا یہ مبنی تھا، اس پہ تو اعراب ظاہر نہیں ہوا، البیتی پہ ظاہر ہوگا، کیونکہ یہ کیا تھا؟ یہ تو مورب تھا، مفرد مصرف صحیح تھا، حاضی کا اعراب محلن ہوگا، حاضی کا اعراب کیا ہوگا بچے؟ ہر مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلن ہوتا ہے، بتایا تھا نا، اچھا جی، اس میں نکرہ کے بعد اس میں موصول آ جائے، تو موصول دو نکرہ آ جائیں، اس کے بعد ایام مثل ایام الذین، مثل ایام الذین، اچھا دو اسم نکرہ اچھا اسم نکرہ اس میں علم آ جائے، رب موسیٰ یا غلام زید، یہ مضاف الیہ بنیں گے، دو اسم نکرہ اس کے بعد اس میں علم آ جائے، تو لفظ اللہ کو علم بھی ہم مانتے ہیں، تو یہ علم خلف رسول اللہ، ٹھیک ہے نا، تین اسم نکرہ اس کے بعد اس میں علم آ جائے، بابو قیام شہر رمضان، بابو قیام شہری رمضان، رمضان کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے، یہ غیر منصرف سے رمضان پڑھتے ہو اس کو، ٹھیک ہے، غیر منصرف، لیکن یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں، بابو قیام شہری رمضان، یہ جو ہے نا اس میں سے آ جائیں گے،
اچھا پھر 3 سے لے کر 10 تک ہمیشہ اس کا اسم مضاف ہوتا ہے، یہ تو آپ دراسات والوں نے پڑھا تھا، سلاسۃ رجال سبت ایام، پڑھا ہے نا، 3 سے لے کر 10 تک کیا بنتے ہیں، مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، سلاسۃ ایام، ٹھیک ہے نا. اس طرح میاں اور الف کا لفظ، میاں کسے کہتے ہیں، میاں 100 کو کہتے ہیں، الف 1000 کو کہتے ہیں، میاں تو آمین، میاں تو رجل، الف سنتن، ابھی وہ گزری ہے، ٹھیک ہے نا، خیر من الف شہر، الف شہر، ٹھیک ہے نا. تو الف شہر جو ہے نا، الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ بنتا ہے الف، اور میاں کا لفظ بھی کیا بنے گا، مضاف مضاف الیہ بنے گا. قصور، نصف، ثلث، ربع، خمس، جو یہ نصف کسے کہتے ہیں، دو ہو گیا، نصف، ثلث، ربع، خمس وغیرہ، یہ جو ہے سارے کے سارے وہ ہوں گے. قریب سے جناب آپ کے تو غائب ہو گئے. جی 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 اچھا جی. تو اب آ گیا جناب علی، قصور جو ہوتی ہیں، قصور کیا ہوتی ہیں، فریکشنز، نصف، ثلث، ربع، 1/2، 1/3، 1/4، وہ بات سمجھ رہے ہو، 1/2 یا ثلث، ربع، 1/4، خمس، 1/5، 1/6، یہ کیا کہلاتی ہیں، فریکشنز جو ہوتی ہیں. یہ بھی کیا کہلاتی ہیں، نصف النہاری، نصف النہاری پڑھو گے، نصف مضاف ہوگا، النہاری مضاف ملے ہوگا. کچھ الفاظ جو اکثر مضاف ہوتے ہیں، کلو کا لفظ اکثر مضاف ہوتا ہے، بازو کا لفظ، قبلو کا، ما کا، بینہ، قدامہ، خلف، فوق کا، تحت، دون، نحو، مثل، زو، کل نفس ذائقۃ الموت، کہتے ہیں نا کل نفس، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ جو ہے نفسن پڑھانا تو مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں، کل نفسن. زو کا لفظ بھی ہوتا ہے اس طرح ہی. اچھا اس میں نکرہ کے بعد ماں اور من آ جائے تو تب بھی یہ بھی بن جائیں گے. ابن اور ابن لفظ دو علمین کے درمیان ہو، یہ بات حدیث کا ضابطہ جو لوگ پڑھیں گے نا، ابن کا لفظ اگر علمین کے درمیان آ جائے، کیا مطلب، پہلے بھی علم اس کے بعد بھی علم ہو، تو ابن ما قبل کی صفت بنتا ہے، ماں بعد کی طرف مضاف بنتا ہے، نہ وہ مضاف بنتا ہے، نہ وہ ہو، نہ وہ مضاف ہوتا ہے، اور ہو ضمیر کیا ہوتی ہے، مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنتی ہے، جو ہے نا، یا مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا، نہ وہ ہو جو ہے نا، نہ وہ ہو. بک کا نام تو کوئی نہیں ہے، بک کا نام تو بچے، یہ تو میں نے پیج شیئر کیے ہوئے آپ کے ساتھ، جو کیے ہوئے ہیں، ابن لفظ دو علم. اور یہ اگر یہ آپ کو چیزیں دیکھنی ہے اگر آسان، تو استاد جی کی کتاب میں دیکھ لینے ہیں، علامات النحویہ، مفتی حسن صاحب کی، مفتی حسن صاحب کی، ٹھیک ہے نا، علامات النحویہ کے اندر دیکھ لیں گے، وہاں پہ مل جائیں گے آپ کو، علامات النحویہ کے اندر. ابن کا میں نے تھوڑا سا اس کو آسان کیا ہے ذرا، استاد جی کا ذرا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ابن اور ابن لفظ دیکھو، احمد ابن یونسا، احمد ابن، ابنو کیوں پڑھا ہے آپ نے، کیوں احمدو پہ آپ نے وہ پڑھا تھا، یہ حدیث میں بہت یوز ہوتا ہے. اچھا حدیث کے اندر، حدیث کی سند پڑھتے ہوئے، احمد ابن یونسا. ایسے ہی نکرہ کے بعد عدد آ جائے، یہ سارے کے سارے اس طرح چلیں گے کچھ نہ کچھ چیزیں، ٹھیک ہے. اچھا اس سے اگلا بچوں ذرا آگے چلے جاتے ہیں، تھوڑی سی چیزیں. موصوف صفت میں آپ یاد رکھو، موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں کیا ہوتے ہیں، دونوں معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں نکرہ ہوتے ہیں. موصوف صفت میں کیا آ جاتے ہیں، دونوں معرفہ یا دونوں نکرہ آ جاتے ہیں. صفت بحالی، صفت بحالی متعلق، یہ آپ لوگوں نے تھوڑا بہت پڑھا تھا، صفت بحالی اور صفت بحالی متعلق میں نے دراسات والوں کو پڑھایا تھا، تو وہ جو ہے. لیکن ویسے بھی صفت جن کو نہیں پڑھا ہوا، جنہوں نے مجھ سے نہیں پڑھا ہوا، وہ صفت بحالی، صفت متعلق ہی کی، اس میں یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں گے، فہم القرآن اس کے اندر سے، وہاں سے پڑھ لیں ذرا، صفت بحالی اور صفت بحالی متعلق ہی کے اندر، علم النحو کے لیکچرز جو ہیں جہاں پہ، ٹھیک ہے نا. دو اسم دونوں پر تنوین ہو، صراطم، صراطن مستقیمن، میں جان بوجھ کے وہ پڑھ رہا ہوں، اچھا تاکہ کیا ہوتا ہے، دیکھو صراطن، صراطن مستقیمن، تو یہ مستقیمن دونوں آگے، تو دیکھو دونوں کے آگے تنوین آ رہی ہے، تو پھر اس کو جب ملاتے ہیں تو تن کو میم آ گیا نا، تو پھر غنہ کر لیں گے اور آپ جو ہے وہ کر لیں گے، اس کو ملا دیں گے آپ، ٹھیک ہے جی. تو اس میں سے آ گیا. اچھا جی دو اسم دونوں نکرہ ہوں، بشرطے کہ، اچھا جی دو اسم دونوں نکرہ ہوں یا دونوں معرفہ ہوں، تب بھی کیا ہوگا، النفس المطمئنہ. اچھا جی دو اسم الف لام ہو، النفس المطمئنۃ، النفس المطمئنۃ، اللہ ہماری نفس کو کیا کر دیں، مطمئنہ بنا دیں، النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے نا. اور وہاں یہ بشارت ہمیں بھی ملے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ جو ہے نا، یہ بشارت ہمیں ملے تو کیا کمال ہو جائیں، النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے جی. پھر 3 یا 4 ہو جائیں یا 5 ہو جائیں تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، اس ہم پہلے موصوف باقی صفت بنائیں، الف لام آ جائے، هو الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ، تو پہلے کو کیا بناؤ، موصوف بناؤ، باقیوں کو صفت بناؤ. الف لام کے بعد اس میں موصول آ جائے
دونوں معرفہ آ رہے ہیں نا, اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آ جائے, اس میں اشارہ کے بعد کیا آ جائے, تو ہاذا اس میں اشارہ الف لام, ابھی میں نے بتایا تھا نا یہ موصوف صفت بنیں گے, رب حاذل بیتی, ٹھیک ہے نا, تو حاذل بیتی اس میں اشارہ الف لام آ جائے, حرف بول کر حرف کا رب مراد لو, ابن کا لفظ نکرہ کے بعد فعل آ جائے, ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے تو یہ اس میں سے آ جاتے ہیں. یہ ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا, یہ میں نے ویسے کروائی تھی فہم القرآن والوں کو. ہاں بھائی یہ صرف 16 ہی ہیں, 16 علامتیں ہیں, کوئی چھٹی چھٹی تو نہیں ہوئی ہے اس میں کوئی, اس میں ٹھیک ہو گیا. تو جناب علی یہ جو ہے نا یہ اس طرح وہ بنیں گے, یہ انشاءاللہ ایڈوانس کورس کے اندر اصل میں یہ آتی ہیں, ایڈوانس کورس کے اندر جو ہے نا ترکیب اور یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں تو اس میں ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہو گیا جی. تو جناب علی یہ تھا ہمارا جو کورس 29 تھا, میں نہیں وہ کر سکا, اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا. میرا تو ارادہ تھا میں کل بھی کر لیتا, لیکن پھر آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ساجی بس وہ کریں, تو میرا تھا کہ میں 30 کیا کروں, روزے انشاءاللہ 30 ہونے ہیں اس دفعہ, لیکن جو ہے نا ٹھیک ہے روزے 30 ہیں اس دفعہ ہر جگہ کے اوپر, سعودیہ بھی اور باہر بھی جو ہے. تو آپ کے جو ہے نا اس میں سے تو ہم نے بس 29 پہ وہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کس کا ہو گیا یہ مجھے سمجھ نہیں, سال بنات کا کن سے, اچھا مسئلہ کوہل, ہو مسئلہ کوہل, مسئلہ علم ہدایت الناف کے اندر مسئلہ کوہل جو ہے وہ بڑے مزے کی چیز ہے. وہ ہدایت الناف کا مشکل ترین مقام ہے, ٹھیک ہے نا, کوہل جو ہے مسئلہ کوہل جو ہے. نہیں کل نہیں, بس اب کیونکہ جامعہ والوں نے مجھے کہہ دیا تو میں نہیں جا سکا, اسلام آباد نہیں جا سکا, کل نہیں جا سکا, آج انشاءاللہ نکلنے کا پلان ہے, اللہ کرے. یہ ہوتا ہے نا عرفت و ربی بفسخ العزائم, میں نے اپنے رب کو کیا پہچانا, اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے پہچانا جو ہے. ویسے ہی تھا, ارادہ تو 30 کا تھا, لیکن اب 29 کے اوپر ہی جو ہے اس کو وہ کر رہے ہیں. دیکھو بچوں اب ایک چیز کو سمجھو کہ زندگی کے اندر جو ہے نا اپنے ایک اصول بناؤ کہ کیسے ہم, ایک تو یہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن ہونی چاہیے, جو میں آخر میں کچھ چیزیں آپ کو صرف ہدایات کے طور پہ دے دوں. زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ضرور رکھو. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا ویژن کیا ہے, ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, بیسیکلی ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. اور ہم زندگیاں گزار جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہا جاتا ہے نا لائف وداؤٹ اے ویژن از اے جرنی وداؤٹ اے ڈیسٹینیشن. لائف وداؤٹ اے ویژن از اے جرنی وداؤٹ اے ڈیسٹینیشن. آپ جو ویژن کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہوتے ہو نا, یہ کیا ہے, آپ سفر کر رہے ہو لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ کدھر جا رہے ہو, تو آپ کہو بس جدھر کیا ہے, بس جدھر کو منہ ہوگا ادھر جا رہا ہوں. تو یہ زندگی نہیں ہوتی ہے. اپنی ایک وہ بناؤ کہ بھئی تم زندگی میں چاہتے کیا ہو. جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ چیز چاہیے, ٹھیک ہے, آپ اپنی پرائرٹیز ڈیفائن کرو کہ بھئی میرے سامنے کیا کیا چیزیں, میری کیا پرائرٹیز کیا ہیں. پہلے تو یہ بتاؤ کہ جی ایک الٹیمیٹ ویژن ہوتا ہے انسان کا زندگی کے اندر. ہم سب کا الٹیمیٹ ویژن کیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے کس لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جانا ہے ہم نے دنیا سے. یہ تمہارا الٹیمیٹ ویژن ہے. اب اس الٹیمیٹ ویژن کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, چھوٹے چھوٹے ہمارے کیا ہونے چاہیے, وہ ویژنس ہوں گے, چھوٹے چھوٹے گولز ہوں گے جو ملیں گے, اور جو شارٹ ٹرم گولز ہوں گے, کچھ لانگ ٹرم گولز ہوں گے, پھر وہ ملیں گے جا کے, تو سارے جا کے الٹیمیٹ ویژن کے اوپر جڑتے ہیں جا کے یہ ساری چیزیں. میں کل جو تھا, اب میں بتایا بھی تھا آپ کو, کل میں ایک جگہ گیا تو
ایک کالج ہے لاہور کا جو ہے، اور اچھا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ، سارا کچھ اس میں سے. تو ایک وہ خاتون تھیں جو اس کو چلا رہی ہیں، اور ایجوکیشنسٹ ہیں، اور وہ ہیں بڑی سوشل ورکر ہیں. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی، ماشاءاللہ 70+ ہوں گی. اور تو ان کے ساتھ جو تھی وہ میٹنگ تھی میری. تو گیا تو میں کسی اور مقصد کے لیے تھا وہاں پہ جو تھا، کیونکہ ان کو کچھ جو تھا کچھ سسٹم ایسا تھا کہ وہ کسی ایک ادارے کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، تو وہ اس ادارے والوں کی طرف سے میں جو تھا وہ گیا تھا. تو جب میں نے ان سے بات شروع کی تو اب وہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گی 75 ہوں گی، یا چلو 75 نہیں تو کم سے کم 70 سے تو وہ ابو تھی. میں نے ان سے یہ بات کی کہ دیکھیں، آپ کا ادارہ جو ہے بیسیکلی جو یہ کام کر رہا ہے، بیسیکلی اس کا ویژن کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا، وہ پریشان ہو گئی. ایجوکیشنسٹ ہیں، میں نام نہیں لے رہا، ایجوکیشنسٹ ہیں، 30-35 سال سے وہ ادارہ بھی چلا رہی تھیں، پڑھا رہی ہیں، سارا کچھ سارا. اور اچھا بڑا سوشل ورکر ہیں، کام بھی اچھا کر رہی ہیں بہت غریب بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے، اور ساری چیزیں جو تھیں. میں نے کہا ویژن کیا ہے؟ تو وہ جی کہتی ہیں کہ یہ تو واقعی بڑی چیز ہے، انہوں نے اپنے وقت لکھا. تو میں نے اور کچھ باتیں وغیرہ کی اس میں سے. تو تھوڑی دیر بعد جو ہے نا جب وہ ہوا تو مجھے کہنے لگیں کہ جو ہے نا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہمیں کب جوائن کب کر رہے ہو، تم ہمیں جوائن کب کر رہے ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، مطلب تم اپنا مدرسے میں بھی رہو لیکن تم ہمارے ساتھ ہمارے ادارے کے ساتھ جو ہے نا تم ہمیں جو ہے نا جوائن کرو. کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو، اور جو وہ ہیں ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں، مطلب میٹرک کے بعد آتے ہیں، ان کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کو کرواتے ہیں گریجویشن تک کرواتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور سارا کچھ وہ. تو اس میں سے جی اب ایک انہوں نے ایک ادارے کا نام بھی لیا کہ وہ جی ادارے کا بندہ جو ہے نا وہ ادھر ایک وہ پورا یہ لائف سکلز جو ہیں ان کے وہ کہتے ہیں وہ آ کے ہمیں دیتے بھی ہیں. لیکن ہم نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں. تو وہ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے، پھر میں نے اسے یہ بات کی، میں نے کہا دیکھیں ہم گولز بھی بناتے ہیں تو بڑے ویگ گولز بناتے ہیں. ویگ گولز کا کیا مطلب ہوتا ہے، جناب آپ کس سے پوچھو گے نا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کہے گا میں صحت مند ہونا چاہتا ہوں. اچھا کیا صحت مند ہونے سے کیا مراد ہے، بس میں صحت مند ہونا چاہتا ہوں. بھائی یہ ویگ گول ہے، صحت مند ہونا کوئی وہ نہیں ہے. اچھا آپ کسی سے پوچھیں گے اچھا آپ کیا کرنا چاہتے ہو، آپ کہتے ہو جی میں کیا کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھا عالم بننا چاہتا ہوں، مضبوط عالم بننا چاہتا ہوں. بھائی مضبوط عالم سے کیا مراد ہے آپ کی، میں نیک ہونا چاہتا ہوں. نیک ہونا چاہتا ہوں، نیک کیا ہے، یہ ایک ویگ ایک وہ ہے. آپ جتنے اپنے گولز کے اندر ڈیفینیٹ اسپیسیفک ہوگے نا، آپ کیا کرو گے اس چیز کو، آپ اتنی وہ ڈرائیونگ فورس ہوگی، آپ اس طرف دوڑو گے. چیز یاد رکھو، جتنے آپ اسپیسیفک ہوگے نا اتنے آپ کیا کرو گے. مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے 1 مہینے بعد اپنا وزن 3 کلو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس آپ کی جو جو ورک آؤٹ ہوگا، جو آپ کرو گے 1 مہینے میں جو کام کرو گے، یہ اور طریقے سے ایک بندہ کام کرے گا یہ 3 کلو والا. اور ایک آدمی جو کہتا ہے میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے، 1 مہینے بعد میں نے وزن کم کرنا ہے، بس دیکھ لو انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ وزن کتنا کم ہو جاتا ہے اس کا. پھر میں نے اس کا وزن اپنا وزن کم کرنا ہے، میں نے اچھی خوراک کھانی ہے. وہ بھائی اچھی خوراک سے کیا مراد کیا ہے آپ کی. میں آپ کو دیکھو اسی لیے میں آپ کو ایک ایک بار بار یہی بات کیا کرتا تھا کہ میرے الفاظ پہ غور کیا کرو. میں کہتا تھا نا الفاظ پہ غور کیا کرو، میں جو لفظ بولتا ہوں اس کو دیکھا کرو، جو بات کرنی ہے اس کو کیا کرنا ہے، کلیئر کٹ بتانا ہے کہ جی یہ کیا ہے. اگر جیسے آج میں اگر میں صحیح کی تعریف پوچھ رہا ہوں تو کیا کرو، آپ کو بالکل ڈیفینیٹ آپ کیا کرنا چاہیے، بالکل فٹ جا کے جو ہے نا اس جگہ کے اوپر وہ کرنا ہے.
تو زندگی کے اندر جو ہے نا ایک چیز تو یہ طے کر لیں آپ کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنے آپ کو کیا کریں، مضبوط بنائیں اور اپنی زندگی کے اندر طے کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں بھائی. ہم کہتے ہیں بس جی ہم عالم بننا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھا چلو عالم بن گئے تو پھر بس یہ عالم بن جائیں گے، پھر کیا ہوگا، پھر میں پڑھاؤں گا اور بس جو ہے نا اس میں سے جو ہے نا یہ جو ہے نا ہو جائے گا، بس اس طرح زندگی گزر جائے گی. ٹھیک ہے زندگی گزر جائے گی. پھر پرائرٹیز ڈیفائن کرو، تو آپ کے لیے کیا چیز کس پرائرٹی کے اوپر ہے. جو چیز جس پرائرٹی کے اوپر ہوتی ہے اس کے لیے اتنی کوشش ہوتی ہے، اس میں جس وقت پریفرنسز میں ٹکراؤ آتا ہے تو جو ٹاپ پرائرٹیز ہوتی ہیں وہ اوپر ہوتی ہیں، پھر جو نیچے ہوتی ہیں ان کو بعد میں رکھا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں نا اس چیز کے اوپر ہم تعلیم دیتے ہیں طلبا کو. یہ پوری ہماری پاکستانی یونیورسٹیز کیا، باہر کی یونیورسٹیز کیا، سب جگہوں کے اوپر ہم تعلیم دے رہے ہیں، لیکن ہم زندگی گزارنے کا جو وہ ہے، جو زندگی کیسے گزارنی کیسے ہے ہم وہ نہیں سکھا رہے ہیں. ہم پیسہ کمانا سکھا رہے ہیں، لیکن ہم ایک خوشحال زندگی کہ بھائی میری زندگی کیسے خوشحال ہو سکتی ہے، میرے اخلاق کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، میرے اندر کیا چیزیں کس طریقے سے ہوگا، میں نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، یہ چیزیں ہم نہیں سکھا رہے ہوتے ہیں. ہر بندے کی زندگی میں کیا آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہر بندے کی زندگی کے اندر پریشانیاں آئیں گی، بیماری آئے گی. اب کیسے اس نے وہ کرنا، کیسے ڈیل کیسے کرنا ہے. ہم یہ نہیں وہ کر رہے ہوتے اور ہمارے مدارس میں نہیں سکھا رہے ہوتے. ہم نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے طالب علم کے اوپر کہ وہ خود کیا کرے گا، وہ خود اپنا ایک وہ کرے گا. اسی لیے جن طلبا کا سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے یا کچھ وہ ہوتا ہے نا، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کروں گا تو پھر یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، ایسے کر لوں گا. پتہ ہی نہیں ہے ان کو. تو یہ اس لیے پہلے طے کریں آپ. مجھے جو تھا نا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا وہ تھا کہ جی شکر ہے کہ جب میں نے انجینئرنگ کے بعد جب وہ میں آیا، میں اتنا ڈیفینیٹ تھا بالکل کہ جی میں نے مدرسے کے اندر عالم بننا ہے، 8 سال کا کورس کرنا ہے اور مفتی بننا ہے، جانا ہے اس میں سے. اب جو چیز بھی تھی، اب ظاہری بات ہے مدرسے کی جو بھی مشکلات تھی، میں نے ایسا بھی وقت گزارا ہے مدرسے کے اندر کہ میں نے پورے دن میں صرف جو ہے نا اب یوں سمجھو کہ میں نے ایک وقت کیا کیا ہوگا، کھانا کھایا ہے. میں نے ایسے بھی وہ کیے ہیں. ایک وقت جو ہے، اور وہ بھی کیا کھانا کیا کھایا، مثال کے طور پہ کہ جی رات کو 10-11 بجے کے قریب جو ہے نا جا کے پراٹھا اور چائے جو ہے. اب مجھے پتا ہے کہ بھئی میں نے کیا چیز حاصل کرنی ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنی پڑیں گی، پھر مجھے قربانیاں بھی دینی پڑیں گی. کیا کیا چیزیں مجھے جو ہے نا اس کے لیے وہ کرنی پڑتی ہیں. مثال کے طور پہ میں جب آیا ہوں مدرسے کے اندر، مجھے پتا تھا میرے والدین وہ کر سکتے تھے، لیکن میرے والد صاحب کا الحمد اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ان کی ایک بڑی ایک وہ تھی کہ کیا ہونا چاہیے تمہیں، اپنے پاؤں پہ کیا ہونا چاہیے، خود کھڑا ہونا چاہیے. کر سکتے تھے، فائنینشلی کوئی مسئلہ نہیں تھا، سارا کچھ. میں نے شادی جا کے کی ہے 34 سال کی عمر میں، 34 ایئرس کے اندر جا کے میری شادی ہوئی ہے. لیکن وہ یہی تھا نا کہ چیزیں جو تھی نا اس میں سے مجھے اب پتا تھا کہ بھائی میرا مقصد کیا ہے. اگر میں اس طرف چیزوں پہ جاتا ہوں تو میری بہت سی چیزیں رہ جائیں گی. اس لیے یہ جو صرف ایک آپ کو کیا ہے ایک دعوت فکر ہے کہ آپ سوچیں اپنی زندگی کے اندر کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، کیا
صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، بس ہم اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. میں آیا ہوں دنیا کے اندر، بس ٹھیک ہے، بس اس طرح ہی زندگی گزر جائے گی اور بس چلے جائیں گے. یا میں کن چیزوں میں اچھا ہوں، میں کس جگہ پہ محنت کر سکتا ہوں، میری کوالٹیز کس کس جگہ کے اوپر کیا ہیں، میں کن کن چیزوں میں کمزور ہوں. ہمارے طلباء کو تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس چیز کے اندر جو ہے نا وہ کمزور ہیں اور کن چیزوں کے اندر ان کی اچھی موجود ہے. اور اگر وہ کمزوری ہے تو اس کو میں نے دور کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اوور تھنکنگ بھی خطرناک ہوتی ہے، اوور تھنکنگ بھی خطرناک ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ گائیڈنس، کسی نہ کسی سے مشورہ وغیرہ جو ہے نا وہ لے کر جو ہے نا وہ چلیں کہ کیا کر سکتے ہیں. اور اچھا جو گائیڈ ہوتا ہے نا وہ آپ کے سامنے کیا رکھ دیتا ہے، وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ تم یہ کر لو. اچھا گائیڈ آپ کے سامنے آپشنس وہ کر دیتا ہے، پروز اینڈ کونس اس کے سامنے وہ رکھ دیتا ہے کہ اس کے کیا فائدے کیا نقصان ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ چلتا رہے گا جب بھی وہ ہوگا. بس استاد جی اب آ گئے ہیں تفسیر کے حوالے سے، تو یہ انشاءاللہ کبھی ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی کوئی سیشن کریں گے اللہ نے چاہا تو. ایک سیشن میں وہ کروں گا. ابھی ارادہ ہے کہ جو ابھی درس نظامی سے طلباء یا طالبات فارغ ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک کرنے کا ارادہ ہے میرا، کہ بھئی ان کو سامنے ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ جو ہے نا، نہیں وہ عالمہ نہیں کر، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت، میرے کسی کو تکلیف پہنچی ہو. ٹھیک ہے. تو باقی جو ہے بس اس میں سے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے، اور سب سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. اصل چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. یہ پڑھنا پڑھانا ہمارا جو تھا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں. جو اس میں کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.